صحیح بخاری کتاب البیوع میں ایک باب باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حجر کا۔ حجر کا معنی یہ ہے کہ کسی ڈیفالٹ ہو جانے والے انسان جس کو کوئی کاروباری نقصان ہو گیا ہو، کوئی دھوکہ ہو گیا ہو، کوئی مال اس کا جل گیا ہو، اس کی پونجی تلف ہو گئی ہو، ایسے بندے کو معاملات سے گورنمنٹ کا حق ہے کہ وہ روک دے، کہ بچی کچی پونجی کو وہ تباہ نہ کر دے، جتنی موجود ہے اس کو وہ دیکھ کر حکومت اسے نیلام کرے گی، اور جن لوگوں کی رقمیں ڈوبی ہوئی ہیں ان کا کھاتہ پورا کرنے کی کوشش کرے گی۔ اسے حجر کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے ایک حدیث لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک شخص تھا، اسے کاروبار کا تجربہ نہیں تھا لیکن کاروبار کرنے کا شوق تھا۔ اس نے پہلا تجربہ کیا، اس میں اس کی رقم ڈوب گئی، پھر تجربہ کیا، پھر رقم ڈوب گئی، پھر تجربہ کیا، پھر رقم ڈوب گئی۔ آخر اس کے گھر والے بھائی تھک گئے اور انہوں نے کہا کہ میاں آپ کے بس کی بات نہیں ہے کاروبار کرنا، آپ ہمیشہ نقصان کرتے ہیں، بچی کچی پونجی ضائع نہ کریں، آپ کوئی جاب کر لیں، کوئی نوکری کر لیں، آپ کاروبار نہ کریں، ہمیشہ آپ کو نقصان ہوتا ہے، اس کا آپ کو تجربہ نہیں ہے۔ تو وہ نہ مانا، اس نے کہا کہ نہیں، میں تو کاروبار کے علاوہ میں کوئی کام نہیں کرتا، میں کاروبار ہی کروں گا۔ ضد کر گیا بندہ۔ آخر اس کے گھر کے افراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے نبی یہ معاملہ ہے، بندہ ہماری بات نہیں مان رہا، اپنی جڑ کاٹتا جا رہا ہے، اپنی راس ضائع کرتا جا رہا ہے، اپنی پونجی کو تباہ کرتا جا رہا ہے، مال اگرچہ اس کا ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ باز نہ آیا تو یہ مال اس کا ضائع ہو جائے گا سارا۔ اس لیے اللہ کے نبی ہماری درخواست ہے کہ آپ اسے کاروبار میں مصروف رہنے سے آپ منع فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بلاؤ اسے بلایا گیا۔ یہاں ٹھہر کر ایک منہجی نقطہ تو ہم یہ سمجھیں گے کہ میرا اپنے مال پر جتنا حق ہے اس سے زیادہ اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ چیز تو میری ہے، ضائع ہو، بچے نہ بچے، میں اسے جہاں کروں میں مالک ہوں، لیکن جہاں مالک کے اختیارات ختم ہوتے ہیں وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو مانا جاتا ہے۔ یعنی کسی کا کوئی معاملہ نہ پرسنل ہے، نہ کسی کا کوئی معاملہ ذاتی ہے، جہاں جہاں رسول اللہ کا آرڈر آ جائے گا بس اسے ماننا ہوگا۔ آپ نے بھی یہ نہیں کہا اس سے کہ بھئی اس میں میں کیا کر سکتا ہوں، مال اس کا، مرضی اس کی، جہاں مرضی خرچ کرے، وہ ضائع کرتا ہے یا نہیں کرتا، میں اس سے زیادہ خیر خواہ تو نہیں ہوں۔ آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا کہ آج کے بعد میں نہ سنوں کہ تو نے کاروبار کیا ہے، خبردار اب کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ بندہ منتوں میں لگ گیا۔ اس نے کہا ایک چانس دے دیں اللہ کے نبی، میں بہت مجبور ہوں، میں کاروبار کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا، مجھے اپنے پچھلے دھکوں اور تجربات کے ذریعے اندازہ ہو گیا ہے کہاں غلطی کرتا ہوں، کیا کام کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، میں احتیاط کروں گا، میں کوشش کروں گا، ایک چانس مجھے دے دیں۔ جب اس نے بہت زیادہ منتیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا بایعت، چلو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ جب تیرے پاس کوئی گاہک آئے یا جب تو کوئی چیز خریدنے جائے تو ایک جملہ کہنا لا خلابۃ، اذا بایعت فقل لا خلابۃ، جب خریدنے جائے، خریداری کرتے ہوئے بیچنے والے سے کہے لا خلابہ، جب خریدنے والا تیرے پاس آئے اس سے تو کہے لا خلابۃ۔ یہ لا خلابۃ کا کیا معنی ہے؟ لا خلابۃ کا معنی یہ ہے کہ میں پہلے نقصان کر بیٹھا ہوں، میں بھولا بھالا بندہ ہوں، مجھے کاروبار کا تجربہ نہیں ہے، مجھے چیز کی پہچان نہیں ہے، میں حساب کتاب میں کمزور ہوں، پہلے میرے نقصان ہو چکے ہیں، لہٰذا بیچتے ہوئے خیر خواہی کرنا میرے ساتھ ہاتھ نہ کر جانا، خریدتے ہوئے خیر خواہی کرنا میرے ساتھ ہاتھ نہ کرنا، بس یہ کہہ دینا جب بھی کوئی چیز خریدنے آئے یا تو کسی کے پاس خریدنے جائے
تو یہ کہہ دیا کر کہ میں بھولا بالا ہوں، میں سیدھا سادہ ہوں، پہلے میں لٹ چکا ہوں، اب میرے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، یہ کہہ دینا اور پھر کاروبار کرنا۔ پھر اس نے کاروبار کیا، اس کے بعد اس بندے کی شکایت نہیں آئی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو رولا تھا وہ رولا ختم ہو گیا۔ یہاں میں آپ کے ساتھ یہ بات کیوں چھیڑ کے بیٹھا ہوں؟ میں اس لیے چھیڑ کے بیٹھا ہوں کہ مسلم معاشرے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی شکل دی کہ جہاں وہ اپنا ویک پوائنٹ، اپنی کمزوری وہ خود بتا رہا ہے۔ پہلے جو لوگ اس سے خریداری کرتے تھے وہ اسے لوٹتے نہیں تھے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ بھولا بھالا ہے، اس لیے وہ تو کاروباری گیٹس کے مطابق کاروبار کر جاتے تھے اور رزق حلال کما جاتے تھے۔ جب انہیں یہ پتا چلا کہ یہ خریدار ہے جو یہ بھولا بھالا ہے، اس بیچارے کا پہلے نقصان ہو گیا ہے، تو اب وہ قربانی دیتے، زیادہ نفع دے دیتے، سستے میں چیز دے دیتے، نتیجہ یہ نکلا کہ بندے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک کام ہم کریں اس حدیث کی روشنی میں، زندگی ہماری آسان ہو جائے گی، کسی سے نہ منہ چھپانا پڑے گا، نہ کسی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا، نہ کبھی کوئی پریشانی ہوگی۔ حقوق کے حوالے سے ہم مطمئن زندگی گزاریں گے اللہ کی رحمت سے، کہ ہم اپنی زبان پر جو بات لائیں وہ اندر کے مطابق، اور ہم وہ بات لائیں جو طاقتور کے سامنے کہی جا سکتی ہے۔ کمزور کے سامنے تو ہم وہ باتیں بھی کہہ جاتے ہیں جو نہیں کہی جا سکتی عام لوگوں کی طرف۔ زندگی کا ایک اصول کہ قول اور فعل، دل اور زبان، ان میں ہم آہنگی ہو۔ زبان پر کوئی بات ہے، دل کا نظریہ کوئی اور ہے، یہاں سے غلطی شروع ہو جائے۔ یہ کام ہم نہ کریں، دل اور زبان ایک ہی نظریہ رکھتے ہوں اور بات وہ زبان سے نکالیں اور اقدام وہ کریں جو اقدام طاقتور کے سامنے بھی کیا جا سکتا ہو، جو بات اپنے ہم پلہ یا طاقتور کے سامنے جس کے ساتھ ہمارے مفادات وابستہ ہے اس کے سامنے بھی کی جا سکتی ہو۔ اگر ہم اس اصول کو اس حدیث کی روشنی میں اپنا لیں، ہماری زندگی کی ساری پریشانیاں، شرمندگیاں، چھپ چھپا، وعدہ خلافیاں، سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ہم ریلیکس ہو جائیں گے۔ اللہ عمل